اور وہاں پر یہ اللہ کے بغیر پھر کوئی نہ تو مددگار دیکھیں گے نہ اپنا کوئی ہمدرد دیکھیں گے۔ تو فرمایا کہ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ پھر کوئی مددگار بھی نہیں اور کوئی پھر ہمدردی کرنے والا بھی نہیں ہے۔ تو ان آیات کے اندر جو مجموعی طور پہ بیان کیا گیا وہ تو کہا نصارہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ یہود و نصارہ جو الزام تراشیاں اور یہ جو معاملات کرتے ہیں در حقیقت وہ غلط ہے، اسلام کی تعلیم درست ہے اور یہی اصل تعلیم ہے۔ ایک بات تو یہ تذکرہ ہوا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے غرور و تکبر کرنے والوں کو بھی بیچ میں لیا کہ بھی ایسے لوگ جو عبادت میں اپنی شان کمی محسوس کریں اور تکبر ان کے اندر بھرا ہو، اللہ ان کو بھی اپنے پاس جمع کرے گا۔ یہ لوگ بچیں گے کہاں تک، بھاگیں گے کہاں تک، جانا تو رب کے پاس ہے۔ اب رہے وہ لوگ جو مان لیتے ہیں بات کو، ایمان لاتے ہیں، اچھے عمل بھی کرتے ہیں، تو فرمایا اللہ ان کو بھی نظر انداز نہیں کر رہا، ان کو ان کا بدلہ اللہ دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ ان پر فضل کرے گا۔ بعض علماء نے تو یہاں لکھا ہے کہ اس سے جو زیادہ فضل مراد ہے وہ مراد یہ ہے اللہ جنتیوں کو جنت میں بھیج کے اپنی تمام تر نعمتیں ان پہ تمام کر کے پھر خود کہے گا کہ اور کچھ، تو فرمائیں گے ہر چیز تو مل گئی، کوئی تمنا ایسی رہی نہیں کہ جو نہ ملی ہو، یا ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ جو ابھی بھی لگ رہا ہو کہ فلاں چیز ہو جاتی، کچھ بھی ایسا نہیں۔ تو اللہ فرمائے گا نہیں، اب میری طرف سے ایک خاص انعام اور ہے تمہارے لیے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جس رب کی رضا چاہتے رہے آج شایان شان اس رب کا بھی دیدار کرو۔ تو یہ تمام لوگ پھر اللہ کا دیدار کریں گے، وہ کیسا دیدار ہوگا یہ رب جانے، یہ اس کی شایان شان ہے، یہ کوئی تصور نہیں ہو سکتا، کوئی سوچ نہیں آ سکتی، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی اس کا طریقہ انداز نہیں ہے، یہ رب جانے وہ کیسا دیدار کروائے گا۔ لیکن یہ خاص انعام ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ سب کچھ دے کے بھی اللہ پھر زیادہ فضل کرے گا، تو یہ خاص فضل اس کا یہ ہے۔ یہ تذکرہ کر کے اب اللہ نے فرمایا اب نافرمانوں کا تذکرہ بھی آ جائے کہ اللہ ان کو بھی ایسے نہیں کرے گا بلکہ ان کو عذاب بھی دے گا جو دنیا میں اللہ کے برابری کرنے کی یا اللہ کی مخالفت کرنے کی یا اللہ والوں کی مخالفت کرنے کی، دین کی مخالفت کرنے کی کوششیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بھی سزا دے گا۔ ان کے لیے کوئی بھی نہ مددگار ہوگا، نہ ان کا کوئی حمایت کرنے والا ہوگا، نہ ان کی کوئی ہمدردی کرنے والا ہوگا، نہ ان کو کوئی بچانے والا ہوگا۔ تو یہ ایک واقعہ تذکرہ ہوا۔ یہاں ایک چیز نقطہ یہ ہے، جیسے یہاں تذکرہ فرمایا نا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اس کا جو معنی بنتا ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار نہیں ہے، کوئی بھی حمایت کرنے والا، بچانے والا، ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے بعض لوگ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے حصے نکال کے اور پھر اس کو لیتے ہیں اس بات پہ کہ دیکھو اللہ کو چھوڑ کے تم اولیاء کے پیچھے جاتے ہو یا پیروں کے پیچھے جاتے ہو یا ان کے، یہ تو سب قرآن میں منع ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی نہیں، کوئی مددگار نہیں، تو پھر پیروں سے کیا مانگتے ہو، مزاروں سے کیا مانگتے ہو، اولیاء کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ عبادت کرو، اللہ سے مانگو اور کسی کے پیچھے نہ پڑو۔ بعض اوقات یہ چیزیں قرآن کریم کی اصل تعلیم کے خلاف ہوتی ہیں، جیسے یہاں تذکرہ کیا گیا۔ اب میں نے ایک چیز پہلے بھی کئی دفعہ بیان کی، کہیں کا بھی حصہ ہو، جب کوئی ایسی بات بیچ میں آئے کہ جو اللہ، اس کے کسی بھی رسول، اس کے فرشتوں، اس کے اولیاء کے خلاف جاتی ہو، تو اگر بندہ کہہ رہا ہو نا کہ یہ قرآن میں ہے، تو وہ یا تو آیت کا آگے کا حصہ ہوگا یا پیچھے کا حصہ ہوگا یا درمیان کا حصہ ہوگا، یا پھر اگر وہ پوری آیت ہے تو اس آیت سے کم از کم ایک آیت آپ پیچھے پڑھیں، ایک آیت آپ آگے پڑھیں، اور اگر وہ آیت کا حصہ ہے تو آپ اس پوری آیت کو پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی اپنے کسی نبی کی شان میں کوئی کمی بیان نہیں کی،
اولیاء کی شان میں کبھی کمی بیان نہیں کی. شانیں کتنی گزر چکی پیچھے، ہمارا اتنے سارے اس پہ درس ہو چکے، آیت بائی آیت ہم ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں الحمد سے، تو ہم نے پورا اس کا سن چکے، بہت سارا سن چکے. جہاں مخالفت کی بات آئے گی وہاں کفار کا تذکرہ ہوگا، مومنین کا تذکرہ نہیں ہوگا. اب یہاں پر بھی جو بات کی گئی آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو فرمایا فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ان کو اجر بھی ملے گا، ان کو اور بھی فضل اضافے کے ساتھ ہوگا. لیکن فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا، یہاں کن لوگوں کا تذکرہ ہے؟ جو انکار کر رہے ہیں. وہ کون ہے؟ یہود و نصارہ، ان کا تذکرہ فرمایا. تو فرمایا ان کے لیے کوئی مددگار نہیں. تو اولیاء کے لیے یا مومنین کے لیے مددگار بھی ہیں، سفارشی بھی ہیں، سب کچھ ہے. اور اللہ کی یہی شان ہے کہ اللہ ان کو کسی نہ کسی کے، اور کتنی ایسی چیزیں ہماری گزر چکی کہ جو کسی کا نابالغ چھوٹا بچہ بھی فوت ہو جائے نا، وہ کوئی ولی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر نابالغ بچہ فوت ہوا ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جائے گا. یہاں تک آتا ہے نا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا اور اللہ فرمائے گا تم جنت میں جاؤ، تو کہے گا میں کیسے جاؤں، میں اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا. یہاں تک آتا ہے کہ وہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں چھوٹے بچے، تو ان کے نا ناف کے ساتھ ایک ناڑ ہوتی ہے، کہ وہ ایسے ایسے بچے بھی ہوں گے جو اس کے ساتھ اپنے ماں باپ کو نا ایسے پکڑ کے باندھ کے جنت میں لے کے جائیں گے. تو یہ تو ہے شان ان کی کہ جو نابالغ چھوٹے بچے فوت ہو جائیں اور جو اپنی زندگی اللہ کی رضا میں گزار کے جائے، کیا اس کو موقع نہیں ملے گا؟ اور کتنے ایسے ہیں کہ جو کسی کو، اگر کسی بندے نے نا کسی اللہ کے ولی کو پانی بھی پلایا ہوگا، اس کو بھی